بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دو اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ آج کی عام ترین پیش رفت میں ایک جو معاملہ ہے وہ براڈ شی کے سربراہ کوہ موسوی کے انکشافات ہیں، جنہوں نے نواز شریف سے کہا جا رہا ہے کہ براہ راست معافی مانگی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی مقدمات کرپشن کے برطانیہ میں موجود تھے اور اس کے اوپر جتنی بھی تحقیقات کی گئی اس میں سے ایک پائی کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ شہباز شریف نے اس معاملے کو آج ایک پریس کانفرنس میں بھی اٹھایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کوہ موسوی ہے ان کے انکشافات موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھاتی ہے، اور ان کا جو احتساب کا عمل ہے اس کے اوپر بھی اس کے تحفظات ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے جس طرح سے شریف خاندان کو خاص طور پر سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، آج یہ ان کی معافی اور ان کے یہ انکشافات حکومت کے منہ پر ایک تماچا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ براڈ شیٹ کا جو یہ معاملہ تھا اس کے حوالے سے ماضی میں کافی سیاست بھی ہے اور حکومت نے اس پر بہت بلند بانگ دعوے بھی کی اور یہ بھی کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ باہر کے ممالک میں جو کی گئی ہے وہ پکڑی بھی گئی ہے۔ اس سارے معاملات پر اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ماضی میں کس حد تک اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہی اور اب کے جو نتائج ہیں اس سے آگے کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے ٹیلی فون لائن پر اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے بھی آج ایک پیغام دیا، انہوں نے یہ کہا کہ 65 ملین پاؤنڈ خرچ کیے گئے لیکن 65 روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہو سکی، اور انہوں نے کہا یہ تو ایک چارج شیٹ ہے کوہ موسوی کی جانب سے موجودہ حکومت کے خلاف۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو سر؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ براڈ شیٹ کا معاملہ دیکھیں، اس سے پہلے تو سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو تھی اس کا دیکھ لیں، لندن کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی تھی اس نے شہباز شریف اور ان کے خاندان نواز شریف سمیت ان کو جو ہے بے گناہ قرار دیا کہ ہم نے کوشش کی، ہمیں نیب کے کہنے پہ ہم نے انویسٹیگیشن کی لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو سیم از دا کیس یہ کوہ موسوی جو ہیں انہوں نے براڈ شیٹ کا معاملہ اٹھایا کہ جی انہوں نے کرپشن کے بہت ساری چیزیں ان کو دی گئی ہیں، نیب کا انہوں نے ذکر کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی نیب نے ان سے بالکل رابطہ کیا، انہوں نے بہت سارے ثبوت بھی دیے، لیکن انہوں نے جب ٹوٹل اس کی تحقیقات کی تو اس میں فائنلی 24 گھنٹے پہلے انہوں نے کہہ دیا جی کہ اس کے سے کچھ نہیں نکلا۔ نواز شریف کے بارے میں نہ کسی کرپشن کا ثبوت مل سکا ہے، نہ ہی وہ کرپٹ ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے۔ بہت سارے جو شواہد تھے، بہت ساری جو تحقیقات تھی وہ غلط طریقے سے بنائے گئے یا ان کو پرووائڈ کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نواز شریف ہے کون؟ وزیر اعظم تو وہ ہیں لیکن اس سے پہلے وہ ایک پاکستانی ہے۔ ہمیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم جب عالمی دنیا میں جاتے ہیں تو ہم بطور پاکستانی جاتے ہیں پہلے، اس کے بعد ہم وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا شریف ہیں یا زرداری ہیں یا عمران خان ہے یا ملک ہیں، یہ کیوں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ملک کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی نواز شریف بے گناہ ہے یا شہباز شریف بے گناہ ہے یا باقی لوگ بے گناہ ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے یہ ثابت ہمیں یہاں سے اپنے ملک میں تو ثابت کر لیں۔ آپ دوسرے ملکوں میں بھاگ پڑتے ہیں، براڈ شیٹ کے پیچھے بھاگ پڑے اور سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو تھی ان کے پیچھے بھاگ پڑے، کبھی کہتے ہیں جی کہ انہوں نے فلاں آرٹیکل چھپ گیا اس میں واشنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں، ہم پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف پہلے پاکستانی ہے نا، پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں، وزیر اعظم تو وہ بعد میں جب سیاست میں ہے تو تب بنے، اس سے پہلے وہ پاکستانی ہے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد he was Prime Minister of Pakistan, he was not Prime Minister of any banana republic، یا وہ کوئی کسی جزیرے کے پرائم منسٹر تو نہیں رہے ہیں کہ جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ پاناما میں نہیں، جب یہ کیس دوبارہ ری اوپن ہوگا ان میں بہت سارے لوگ ایسے نکلیں گے جو بے گناہ نکلیں گے، اور اس کے بعد جو کیسز اب ان پہ بنائے گئے یہاں پہ ملک کے اندر بھی ایک کیس چل رہا ہے جو اس پہ منی لانڈرنگ ہے یا وہ غیر قانونی طریقے سے انہوں نے پیسے پاکستان سے باہر بھیجے میاں شریف فیملی کے کچھ لوگوں نے، انہوں نے شہباز شریف کا نام دیا ہے، حمزہ کا نام دیا ہے، میاں ان کے بچوں کا نام دیا ہے، میاں نواز شریف کا بھی ہے، مریم بی بی کا بھی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ کیا اس وقت وہ جو منی لانڈرنگ کا جو قانون بنایا گیا ہے وہ اس وقت لاگو تھا کہ نہیں تھا؟ اگر لاگو تھا بالکل، اگر انہوں نے ایک ڈھیلے کی کیا ایک آنے کی بھی کرپشن کی ہے، ان لوگوں کو کوئی حق نہیں، وہ کوئی بھی ہے، وہ شریف ہے، وہ زرداری ہیں، وہ خان ہیں، ملک ہیں، وہ جو بھی ہیں، بچی ہیں، وہ جبتائی ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کو کام کریں۔ لیکن بھٹی صاحب یہ بتائیے گا نا کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز کا معاملہ عدالت میں پیش ہونے والا تو رانا شمیم کا کیس سامنے آیا،
اب جب حکومت مشکل میں ہے تو اچانک سے ایک جو براڈ شیٹ کے جو صدراء ہیں قوم موسوی ان کے انکشافات سامنے آ جاتے ہیں. بہت سے لوگ بازی نظر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری چیزیں مینج کی جاتی ہیں اور موقع کی مناسبت سے ایک ایک کر کے ان کو جو ہے وہ میدان میں اتارا جاتا ہے جس سے سیاسی فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ قوم موسوی کے یہ جو انکشافات ہیں اس کے بعد سے سیاسی طور پر بھی کوئی نون لیگ کو فائدہ ہو سکے گا؟ یقیناً جو صورتحال اس وقت موجود ہے اس میں تو حکومت پہلے سے مشکل میں دکھائی دیتی ہے. دیکھیں عرفان، بات یہ ہے کہ آپ نے کیا مینیج کا لفظ استعمال، میں کروں گا اس کو مینوورنگ کا لفظ استعمال. یہ بیسیکلی دیکھیں ملک میں مسائل ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے. ہم اس سے خبر کرتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی، امریکہ میں مہنگائی ہوئی، انگلینڈ میں مہنگائی ہوئی، اٹلی میں مہنگائی ہو گئی، جرمنی میں مہنگائی ہوگی، لیکن وہاں پہ آپ ان کی آمدن کو دیکھیں کتنی ہے. ایک عام آدمی کتنے پیسے کماتا ہے اور وہاں پہ اس کی گروسری کا ریٹ کیا ہے. کیا وہ اس گروسری اس میں لے سکنے کے بعد اس میں اتنی بچت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے، ان کے بچوں کے خرچے، پیٹرول گاڑی افورڈ کرتا ہے؟ پاکستان میں جو 5,000 یا 50,000 کو 5,000 کمانے والا بھی رو رہا ہے، 50,000 کمانے والا بھی رو رہا ہے اور 50 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے. پہلے یہ معاملہ الٹ تھا، مطلب امیر آدمی نہیں ہوتا تھا، وہ کہتا ٹھیک ہے ٹیکس لگے تو کوئی بات نہیں، ہم نے دے دیں جتنی ضرورت ہم دے دیں گے. غریب آدمی جو تھا وہ روتا تھا. اب غریب آدمی تو رو ہی رہا، امیر آدمی بھی رو رہا ہے، وہ کہتا جی میں کیا اس مصیبت میں پھنس گیا. اب آپ نے جو سوال کیا کہ جی کیا اس سے سیاسی فائدہ ہوگا، دیکھیں انٹرنیشنلی جب بھی ایسی کوئی چیز نکلتی ہے، وہ چاہے کسی صدر کے بارے میں ہو، کسی پرائم منسٹر کے بارے میں ہو، کسی چانسلر کے بارے میں ہو، یا وہ کسی بھی طرح سے کوئی اس کے جو بھی ہو ان کا سربراہ مملکت ہوتا ہے تو اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، سیاسی فائدہ. اب جو انگلینڈ کا کچھ دن پہلے وہ جو انویسٹیگیشن ایجنسی کا آیا جس میں شہباز شریف کو انہوں نے کلین چٹ دی کہ جن کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں نکلے. شہزاد اکبر صاحب آج کہاں ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب کو میرا سوال نہیں ہے، پوری قوم کا سوال ہے. میں بھی ظاہر ہے پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد اینالسٹ جرنلسٹ بنانا. مجھے تو پاکستان یہ ایک پاکستانی نہیں ہے، میں بالکل پاکستانی، پراؤڈ پاکستانی ہوں. لیکن وہ کتنے شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے کہا میں چھوڑنا نہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بات یہ کہ کیا یہ نواز شریف وغیرہ شریف فیملی مینوورنگ کر رہی ہے یا گورنمنٹ مینوورنگ کر رہی ہے؟ اور بھائی آپ کی اپنی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، آپ سربراہ ہیں انویسٹیگیشن ایجنسیوں پہ ڈھیر سارے، آپ ان سے پہلے تحقیقات کرائیں. قوم موسوی کون ہے؟ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے سامنے میرا پاکستان اگر آپ آگے رکھیں، پاکستان کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ باقاعدہ ایک تحریک چل رہی ہے جس میں پاکستان کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے بار بار، اور ایک کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد 5واں، 7واں، 8واں، 10واں. اب یہ دیکھیے کہ ایک مسئلہ چھپانے کے لیے دوسرا مسئلہ لاتے ہیں. ابھی طریقے میں اعتماد آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر حکومت ڈیفینیٹلی مشکل میں ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. پھر آج آپ دیکھیں کہ ایم پی ایم والے بھی کچھ نہ کچھ پینترا انہوں نے بدل لیا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے پتہ نہیں انہیں دم کیا شاید. سر بہادر آباد میں جو ملاقات ہوئی اس کے بعد مولانا تو بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید 1-2 دن میں جو حکومت کی اتحادی ہے وہ باقاعدہ سے اعلان بھی کر لیں گے کہ وہ حکومت کے ساتھ موجود نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیے میں نے وہی کہا نا کہ مولانا نے پہلے وہ دم کرتے تھے، ایسا صاحب انہوں نے آج دم کر دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں حکومت کو کیا سمجھ میں نہیں آتی ہیں. دیکھیں ہمیشہ یہ بات پاکستان کی تاریخ جو ہے 74-75 سالہ تاریخ میں یہ ہمیشہ رہا کہ مشیروں نے مروایا. مشیر ان وزیر اعظم کو، مجھے دیکھیں عمران خان سے ہمیشہ سے یہ رہا کہ یہ ایماندار آدمی ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں پھنسا دیں گے، اور وہی ہو رہا ہے. وہ ایسا ایسا کر کے ان کو پھنسا رہے ہیں. تو بول رہے ہیں جی کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں بڑا زہریلا ہو کے باہر نکلوں گا اگر مجھے نکالا گا. بھائی آئین اور قانون سے اوپر کوئی بالاتر نہیں. ریاست مدینہ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، ریاست مدینہ میں بھی قانون سے اوپر کوئی بتا نہیں رہا، حاکم بھی قانون کے اوپر. بھٹی صاحب آپ نے شہزاد اکبر کا ذکر کیا کہ وہ کہاں ہے. 3 سال تک وہ اس حکومت کی امید کا مرکز اور محور تھے اور شاید وزیر اعظم ان کے اوپر بہت ریلائی بھی کرتے تھے. شہزاد اکبر تو اب نہیں رہے، لیکن معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اگر ایک ایک کر کے تمام کیسز سے نون لیگ کے جو بھی لیڈران ہیں، وہ شہباز شریف ہوں یا نواز شریف ہوں، اگر وہ ان کو بری کر دیا جاتا ہے تو آگے مستقبل کا نقشہ کیا ہوگا؟ 1 سال تقریباً 1.25 سال کا وقت ہے اور الیکشن سر پہ کھڑے ہیں اور حکومت کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کو دوبارہ سے ایک طاقت اور ایک پاور ملنے جا رہی ہے؟ اور جیسے آپ نے مینوورنگ کا لفظ استعمال کیا، اگر واقعی ایسا تو کون لوگ جس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ نے بات کی نون لیگ کے حوالے سے، بات یہ ہے جی کہ اگر آپ یہ دیکھیں اگر کڑی سے کڑی ملائیں، جس طرح اسمبلی کے اندر چھلے سے چھلا ملاتے ہیں تو اسمبلی بن جاتی ہے.
تو معاملہ یہی ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ کر کے شریف فیملی کے خلاف جو کیسز تھے ان کو آہستہ آہستہ انہیں ریلیف مل رہا ہے. انٹرنیشنل ایجنسیز ریلیف دے رہی ہیں, تو اور آبویسلی جو لوکل ایجنسیز آتی ہیں ان میں تو وہ بہت کم, ہم کہتے ہیں پہلے ہی کہتے ہیں جی کہ ان میں تو قابلیت نہیں ہے شاید, یا یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے. وہ تو پہلے ہی اپوزیشن والے اور میاں شہباز شریف نے آج بھی ذکر کیا, یہ ان کے الفاظ ہیں, نیاز نیازی کا چھوڑی, میرے الفاظ نہیں ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ واقعتاً اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دھواں نکل رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں چنگاری بھی ہوگی. تو میر صاحب, شہباز شریف نے آج جو یہ کہا کہ جو مارچ ہونے جا رہا ہے اس میں حمزہ شہباز اور مریم نواز کی قیادت کریں وہ اسلام آباد پہنچیں گے, OIC کی وجہ سے مؤخر بھی کیا گیا ہے. اس معاملے کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ کوئی آخری حربہ ہوگا اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف, اور اس کے بعد حکومت شاید بہت سے زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے, اور آگے جو عدم اعتماد کا معاملہ آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, عدم اعتماد کا, کامیابی کا یا ناکامی کا تو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اپوزیشن اتنی بچی نہیں ہے کہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے جو 9-10 لوگ تھے ان کو دکھا دے اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. ان کیس اگر ہو گئے تو باقی ان کے پاس بندے نہیں ہوں گے. بندے دیکھیں دونوں جانب سے ٹوٹے ہوئے ہیں. وہ اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری جانب جانے کو تیار ہے, اور دوسری جانب سے یہ 9-10 لوگ ہیں جس طرح وہ ماضی میں ایک مثال پنجابی میں دیتے ہیں کہ دکھانی سجی تو مارنی کھبی, دکھانی کھبی تو مارنی سجی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. رائٹ ہینڈ سے کہا کہ لیفٹ سائڈ سے وار کر کے نکلیں. اب اگر یہی 9 بندے تھے اپوزیشن کے پاس, تو وہ بیوقوف ہیں کہ وہ ان کو دکھا دیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں آخری کان ٹوٹ رہی ہے اتحادیوں پہ. آج اگر اتحادی جو جن کی پنجاب اسمبلی میں جو اتحادی ہیں ان کی 10 سیٹیں ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد-اعظم کی, اور اس کے اوپر سارا کچھ کھڑے ہیں. اسی طرح اگر آپ قومی اسمبلی میں چلے جائیں تو ان کی MQM کی 7 سیٹیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ قائد-اعظم کی 5 اور 3 GDA کی 7, 5, 12 اور 3, 15. عوامی مسلم لیگ نہیں آئے گا, 5 باپ پارٹی کی ہیں, 15 اور 5 20 سیٹیں ہیں. تو 20 سیٹوں میں سے اگر 10 لوگ ٹوٹ جاتے ہیں تو حکومت گرانے کے لیے 9 لوگ چاہیے. اگر وہ 10 لوگ یا 9 لوگ جو بقول راجہ ریاض سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو بھی جاتے ہیں, جو کہ ممکن نہیں ہے اتنی جلدی. اگر وہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو یہ لوگ ہیں, یہ 9-10 لوگ, یہ کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے, اس جمہوریت کا فائدہ ہی کوئی نہیں جس کے ثمرات عوام کو نہ ملے. ٹھیک ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی ایمانداری بالکل بہت ایماندار ہے, ان کا کوئی اسٹیج نہیں ہے, یہ مان لیا میں نے. لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, نواز اور آپشن لو آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ نے اس آپشن پہ لوگوں نے تبدیلی کی آواز چلانی تھی. ٹھیک ہے, تبدیلی کی آواز یہ چلی کہ گھی 70 روپے سے بڑھتے بڑھتے 500 روپے پہ پہنچ گیا. آج چکن کی پرائس کہاں نکل گئی ہے, 408 روپے فی کلو. جو غریب آدمی 200 روپے میں کھا لیتا تھا وہ نہیں کھا سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں عثمان صاحب, جب لوگ نکلیں گے, لوگ آخر بھرے ہوئے ہیں. اور لانگ مارچ کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں طریقے عدم اعتماد 27 کو ان کا چلتا ہے, 28 کو 29 کو جب بھی یہ دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی بدنیتی نہیں ہونی چاہیے, آئین اور قانون کا راستہ ہونا چاہیے. اب سپریم کورٹ جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے, اب ٹھیک ہے, تو اگر پارلیمان میں دیکھیں قانون 63A بنایا کس نے؟ پارلیمان نے. تو آپ پارلیمنٹ پہ جائیں, جب بلائیں, اس کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے, تب آپ کو کس نے روکا ہے یا کون روک سکتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ارسلان رفیق بھٹی صاحب, ٹھیک ہے ارسلان رفیق بھٹی صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی آگے جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو اپنا راستہ خود بخود بنے گا. بہرکیف براڈ شیٹ کے جو سربراہ ہے یہ کابل موسوی صاحب, ان کے جو انکشافات سامنے اس سے ہمارے تجزیہ کاروں کو یہ کہنا ہے کہ اس سے سیاسی فائدہ تو نون لیگ کو ہونے جا رہا ہے, اور اس سیاسی فائدے سے موجودہ حکومت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. وہ کون ہیں جو تمہاری زندگی کی خاطر سامنے کھڑے ہے, جس نے اپنی یہ زندگی داؤ پر رکھی ہے, اس کے گھر میں بھی ایک ماں جو کبھی مسلح سے اٹھ نہیں پائی. وطن کے عاشق ہیں, مشکلوں سے یہ کب ڈرے تھے جو اب ڈریں گے. یہ غازی ہوں گے, شہید ہوں گے, یہ سب لڑیں گے. یہ وہ ڈاکٹرز, یہ وہ ہمارے الائڈ پیرامیڈکس ہیں جو آپ کے گھر والوں کے کورونا کے خلاف کھڑے ہیں. آپ کے رویے ان کی زندگی کا تعین کر سکتے ہیں. سلام ان پر کہ جن کے دم سے وطن کو ملتا یہ حوصلہ ہے. سلام ان پر
کورونا کی جنگ میں حصہ لینے والے تمام افراد کو پاکستانی عوام اور ٹی وی ٹوڈے کا سلام۔ What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. نمرا کافی ٹائم ہو گیا، گھر چلیں؟ لیکن پیسے تو سارے ہم نے شاپنگ پر کھانے پہ لگا دیے اور پی کار بھی چل رہا ہے۔ پی کارز نو وریز، مائی لفٹ ہے نا۔ مائی لفٹ، آسانیوں کا سفر۔ Time is everything. Remember the 3 seconds formula while traveling on national highways and motorways. You can easily avoid accidents by keeping a safe distance from the next vehicle by following the 3 seconds formula. While traveling on national highways and motorways, your vehicle should be at least 3 seconds away from the next vehicle. Remember that if the next vehicle suddenly applies brakes, you will need 1.5 seconds to take immediate action. And the next 1.5 seconds will be needed to stop the car. And if the distance is less than 3 seconds, dangerous accidents may happen. But you can avoid this by following the 3 seconds formula. Target any tree, electric poles or milestones while traveling on national highways and motorways. As soon as the next vehicle from you reaches this target, start counting 2001, 2002, 2003. If you reach the target before the end of 2003, it means that your distance is not safe. So slow down your vehicle and increase the distance. Now you are at a safe distance. If the weather is unfavorable, پوائنٹ جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ براڈ شیٹ کے سربراہ کاوہ موسوی نے انکشافات کیے، اس سے نون لیگ کو ایک تقویت ملے گی اور ایک نئی طاقت اس کو ملے گی۔ اس سے سارے سیاسی بیانی میں جو حکومت ان کے خلاف ایک عرصہ دراز سے چلا رہی ہے، تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اور موجودہ وزیراعظم عمران خان صاحب، انہوں نے بہت سے مواقع پر ان کیسز کا حوالہ بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ ان کی وجہ سے جو لوٹی ہوئی دولت ہم واپس لائیں گے۔ لیکن شہباز شریف کے خلاف لندن کی عدالت کا فیصلہ ہو یا براڈ شیٹ کے سربراہ کاوہ موسوی ہوں، انہوں نے جس طرح سے انکشافات کیے ہیں اور ایک طرح سے معافی بھی مانگی ہے، اس کے بعد کی جو صورتحال بنتی ہے، یقیناً اس سے نون لیگ کو سیاسی طور پر بہت سا فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن حکومت کے لیے بھی بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جائیں گی کیونکہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ اس سارے معاملے پر مجھے اسٹوڈیو میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب صدیق الفاروق صاحب نے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف کا معاملہ ہو، نواز شریف کا معاملہ ہو، جس طرح سے الزامات لگتے رہے ماضی میں اور ان الزامات کی بنیاد پر حکومت نے جس طرح سے واویلا کیا اور اپنے بیانی کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم سے ان کا بیانیہ پٹ جائے گا اور نون لیگ کو ایک نئی طاقت ملنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، حقائق آپ کے سامنے آپ نے بھی فرما دیے۔ جناب شہباز شریف صاحب کا لندن کی عدالت سے 3 سال کے بعد بری ہونا، پھر ابھی کاوہ موسوی کا بیان، 21 سال نواز شریف صاحب کے خلاف وچ ہنٹنگ کی گئی اور بیانات دے دے کر اخبارات کے صفحات کالے کر دیے، اور جناب ٹی وی کی سکرینیں جو ہیں وہ چیخ چلا رہی تھیں اور لوگ جناب شور مچا رہے تھے، جو ان کی اپنی ٹیم اور ان کی جناب سوشل میڈیا ٹیم اور عمران خان خود یہ کیا کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ لیکن رب العزت کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سرخرو ہوئے، اور کاوہ موسوی کا بیان جو نیب کے حوالے سے وہ تصدیق ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جو انہوں نے خواجہ برادران کے حوالے سے جب ان کی ضمانت ہوئی تو وہ فیصلہ پورا لکھا، تصدیق ہے کہ اس کو مس یوز کیا گیا ہر دور میں اور انہوں نے خوب مس یوز کیا ہے۔ تو میں اس میں یہ عرض کروں گا، اس کا سیاسی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ اخلاقی پوزیشن اور کردار کے لحاظ سے جو صاف ستھری پوزیشن ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی، وہ آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچی ہے۔ بالخصوص وہ آدمی جو ریاست مدینہ کی باتیں کرے اور آج کل قرآن پاک کی آیت کے بڑے حوالے دیتے ہیں موصوف، لیکن نام بگاڑتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، $200 ارب میں
اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں واپس لاؤں گا، اور پھر یہ کہ 15 یا 17 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہے وہ ختم کریں گے، ساری باتیں جھوٹ ثابت ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ان کی کیا مارل اتھارٹی رہ جاتی ہے، کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے تمام پروپیگنڈے کی عمارت جو ہے وہ بالکل زمین بوس ہو چکی ہے۔ تو صدیق الفاروق صاحب، ابھی جو مارچ ہونا جا رہا ہے جس کو مؤخر کیا گیا یہ وزرائے خارجہ کانفرنس کی وجہ سے، شہباز شریف نے آج پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ اس کی جو قیادت ہے وہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کریں گی، تو جب آپ کی پارٹی کے حق میں لندن کے عدالت سے فیصلہ آئے یا کعب موسوی اپنے انکشافات کرے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو تحریک ہے اس میں بھی ایک نئی روح پھونکی جائے گی؟ کیونکہ جس طرح کا آپ نے کہا کہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے اور کافی اس کو ڈیفینڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے بیانات کو، جب بیرون ممالک میں مقدمات کا حوالہ دیا جاتا ہے اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ کتنی نئی روح پھونکی جائے گی اس مارچ کے اندر، اور ایک نئے ولولے کے ساتھ اور ذیل کے ساتھ جو ہے وہ جو قافلے آپ کے یہاں سے رواں دواں ہوں گے، اور اس طرح ایک دفعہ سے پھر جو آپ کی اخلاقی طور پر جس طرح آپ سے نے کہا کہ فتح ہوگی، اس میں کتنی تقویت ملے گی نون لیگ کے بیان میں؟ دیکھیے، تحریک کو تقویت تو بہت زیادہ مل چکی ہے۔ خود عمران خان کی ناکامی، وہ جو عوام دوستی کا دعویٰ کرتے تھے اور 100 دنوں میں انقلاب لانے کی باتیں کرتے تھے اور 45 روپے لیٹر پیٹرول کی بات کرتے تھے، اور 1 روپیہ اگر ڈالر 1 روپے مہنگا ہو تو 100 ارب کا نقصان ہوتا ہے، اور جو وزیر اعظم ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، ان ساری باتوں نے تحریک کو بہت تقویت پہنچائی ہے۔ لیکن اس وقت یہ جو چیزیں آئی ہیں انہوں نے گویا مزید ان کے دعوے کو چونکہ اور عوام جو دیکھ رہے ہیں ان کو ایک مزید یقین جو ہے وہ دے دیا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور یہ خاندان اور مجموعی طور پر مسلم لیگ نون ایک صاف پارٹی ہے اور یہ اچھے لوگ ہیں، صاف ستھرے۔ تو ظاہر ہے تحریک ہم نے مؤخر کی OIC کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اتنے مسلمان ملکوں کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے احتجاجی جو جلسہ ہے یا لانگ مارچ ہے اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ لیکن یہ نواز شریف، ایک میں عرض کر دوں کہ وہی فیملی ہے کہ 70 کی دہائی میں بلکہ 60s لیٹ 60s میں ان کے 7 کارخانے تھے۔ اتفاق فاؤنڈری پاکستان کا سب سے بڑا کارخانہ تھا اس وقت تک، پاکستان سٹیل بھی، کہ کوئی شکل صورت نہیں تھی۔ برآمد یہ کر رہے تھے، اور اس وقت نہ یہ سیاست میں تھے نہ یہ اقتدار میں تھے، یہ 60s کی بات ہے۔ اور اس وقت عمران خان صاحب گیند بلہ بھی اچھی طرح سے نہیں پکڑ سکتے تھے، اس لیے وہ لوگ جو گیند بلے کی بنیاد پہ کو پیسے اور چھپائے، ایک پلاٹ تو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، فلاں پلاٹ چھپایا جھوٹ بول کے لیا، فلاں پلاٹ جھوٹ بول کے لیا، زمین جھوٹ بول کے لی، وہ جو باپ نے جو پاور آف اٹارنی والی زمین جو ہے وہ اتنے لاکھ بیچی ہے اس کو جناب علی بعد میں جاتا ہے چھپایا، پھر رساسوں میں ظاہر کیا۔ ابھی پچھلے سال چند 1000 روپے ٹیکس دیا، اس سال 1 کروڑ روپے ٹیکس، یہ بیٹھے بیٹھے وزیر اعظم صاحب نے کون سا کاروبار کیا؟ یہ تمام جھوٹی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی وہ جو ایک ایمانداری ہے اور کارکردگی ہے، اچھی کارکردگی، وہ اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا سر، ایک بات آخر میں اور بتائیے گا کہ مریم نواز نے یہ کہا کہ 65 ملین پاؤنڈ خرچ کیے گئے ان ساری تحقیقات کے لیے جو شہباز شریف اور نواز شریف، خاص طور پہ نواز شریف کے خلاف، اور اب جب یہ ساری چیزیں غلط ثابت ہو رہی ہیں اور حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے، تو آپ اس حوالے سے کچھ لاہے عمل اختیار کریں گے کہ قومی خزانے کو جو اس بنیاد پر اتنا زیادہ نقصان پہنچا، آپ نے جیسے کہا کہ 20 اور 21 سال کی تحقیقات ہوئیں، اس کا مراوہ کیسے ہوگا سر؟ دیکھیے جی، یہ 65 ملین قوم کے ضائع ہوئے، نواز شریف صاحب کو جتنی دفعہ جیل میں رکھا گیا، ملک سے باہر بھیجا گیا، یہ ساری باتیں، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، اپنا مریم بیٹی، یہ سارے جو ہیں، اس کا مداوع آپ مجھے بتائیے۔ میں تو سمجھتا ہوں قیامت میں بھی ان کا گریبان پکڑا جائے گا، اور قانون کے مطابق جو ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون آئین اور قانون کی بات کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، مجھے کسی نیب نے مفت میں پہلے تو 8 مہینے جناب اٹھا کے کہیں بند کر دیا، پھر وہ سپریم کورٹ میں اعتراف کیا،
پھر جا کے جناب علی میرا ریمانڈ پہ ریمانڈ دیتے رہے, 2 سال جیل میں بھی رکھا, وہ میرے 2 سال اور وہ اب سے بھی گیا, اس کا کون جناب علی حساب کتاب دے گا؟ صحیح. امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کمپنسیٹ اپنے فضل و کرم سے کرے گا اور ان لوگوں کو ضرور سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب محترم صدیق فاروق صاحب, آپ نے وقت دیا اور آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا, یہ تمام جو حقائق عالمی سطح پر سامنے آتے ہیں, جو مختلف ایجنسیاں بھی تحقیقات کرتی ہیں, وہ لندن کی عدالت ہو یا براڈ شیٹ کے جو سربراہ موسی کاوے موسوی صاحب ان کے انکشافات ہوں, اس سے نون لیگ کے بیانی کو بھی تقویت ملے گی اور مستقبل میں جو سیاست کا نقشہ ہے اس میں جو پروپیگنڈے کا جو ایک بڑا اہم کردار رہا ہے اس میں بھی ان کو اپنے اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے, اس کا توڑ کرنے کے لیے معاونت ملے گی. اسلام آباد میں OIC کی وزراء خارجہ کانفرنس جاری ہے, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہی. پروگرام جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ OIC کا خارجہ کونسل کا 2 روزہ 48واں اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے. آج اس کا پہلا سیشن ہوا, کل دوسرا سیشن بھی ہوگا اور اجلاس میں کہا گیا کہ کشمیر, فلسطین اور اسلاموفوبیا امہ کے جو مسائل ہیں اور آپس میں جو باہمی تعاون ہے ان پر امید کی جا رہی ہے کہ 50 سے زیادہ جو قراردادیں ہیں وہ بھی منظور کی جائیں گی. جو ابتدائی سیشن تھا اس میں وزیر اعظم عمران خان نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلم دنیا کو کسی بلاک کا حصہ بننے کے بجائے صرف اس بلاک میں رہنا چاہیے جو امن کے حوالے سے آگے بڑھتا اور جس سے دنیا کے اندر امن اور آشتی کو پروان پڑھانے کا موقع ملے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسلامی فوبیا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے تھے, پاکستان میں اس نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اور یہ کوشش بھی کی گئی کہ عالمی سطح پر ایک ایسا قانون سازی کی جائے اور اس بات کو ریکگنائز کیا جائے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف ساری دنیا میں ایک بلند آواز اٹھائی جائے, جس کے حوالے سے اقوام متحدہ نے ایک قرارداد بھی پاس کی ہے. اس حوالے سے ہمیں جو جوائن کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں ٹیلی فون لائن پر بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں اور جناب عبداللہ حمید گل صاحب. عبداللہ حمید گل, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آپ سے گائے ہم اس حوالے سے پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں جو درپیش مسائل ہیں امہ کو اور اس کی جو پاکستان کی جو اہمیت ہے خطے میں اور اسلامی دنیا میں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ 48ویں کانفرنس جو اب اس کا انعقاد ہو چکا ہے اور پہلا سیشن بھی ہوا, اس میں جتنے بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں, خاص طور پہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, وہ یہ بتائے گا کہ اس سے کیا ثمرات ہم اخذ کر سکتے ہیں اور اس سے انٹرنیشنل لیول پر ہمارا میسج کیا جائے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ باعث عزت و افتخار ہے, ایک پروکار محفل ہے جس کا انعقاد پاکستان میں ہوا. یقیناً حکومت وقت کو بھی اس کے جو ہے وہ میرے خیال میں مبارکباد بالکل جائز ہے ان کو دینا, اور اسی طریقے سے جو ہے پاکستان کے لیے, ریاست کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک عزت والی بات ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک غیر معمولی اجلاس افغانستان کے اوپر ہو چکا ہے پاکستان میں, اور اس کے اندر کہیں جو ہے وہ نہ کہیں امریکہ کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل تھا, کیونکہ امریکہ ایک خطے سے جو ہے وہ بہت رسوا ہو کے نکلا, اور ظاہر ہے اس پورے ریجن کو جس کے اندر چین بھی ہے, پاکستان بھی ہے, رشیا بھی ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, ایران ہے, اس کو وہ خالی نہیں چھوڑ سکتا. اور پہلے وہ دشمن کے طور پر آیا تھا, لیکن اب وہ دوست بننے کی خواہش لے کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کردار اس جگہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. OIC کے اجلاس کے اندر اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی اس کے اندر خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ صدر ولیڈیمیر پوٹن جو تھے انہوں نے بڑا واضح ایک سٹانس لیا اور انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو اسلامی دنیا تھی اس کی ترجمانی کی. میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام تھا. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تقریر آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت اچھی کی تھی جب وہ غالباً 29 ستمبر 2019 کو UNGA کے سیشن کے اندر انہوں نے اپنے اظہار خیال کیا تھا, اور اس کے اندر یہ کہا تھا کہ کشمیر کے اوپر اگر فوری جو ہے وہ دنیا نے عمل نہ لیا تو پھر پاکستان کوئی نہ کوئی عملی اقدام جو ہے وہ کرے گا. لیکن 2019 سے 2022 آ چکا ہے, لیکن کوئی عملی اقدام اس طرح سے کشمیر پہ نظر نہیں آتا. دنیا آپ کے ساتھ تب کھڑی ہوا کرتی ہے جب آپ اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے لیے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, اینڈ ہاؤ سیریس
यू आर फॉर कश्मीर। बहुत अर्सा पहले एक जुएनलाई साहब के दौर के अंदर सदर अयूब खान साहब चाइना तशरीफ ले गए और वहाँ बहुत जबरदस्त उन्होंने तकरीर की, लेकिन जुएनलाई साहब बड़े समझदार और गरीब इंसान थे। जुएनलाई साहब ने सिर्फ एक सवाल पूछा सदर अयूब से कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हाउ इम्पोर्टेंट इज कश्मीर टू यू? कश्मीर आपके लिए कितना अहम है? इसके ऊपर सदर अयूब खान साहब जो थे वो जवाब न दे पाए और उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप अपने मुल्क वापस जाएं और वहां जाके फैसला करके आएं और बताएं हमें कि आप कश्मीर के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, अभी तक किसी हुकूमत ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जिस तरह से आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि मैं हर महाज पर कश्मीरियों का जो है वो सफीर बन के रहूंगा, और उन्होंने यूएनओ में भी तकरीर की, बाकी भी जहां वो जाते बतौर सबराह मुमलिकत वो वहां पर कश्मीर की बात जरूर करते हैं। लेकिन ओआईसी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इब्राहिम हुसैन, उन्होंने भी आज जब गुफ्तगू की और खिताब किया तो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का तनाज़ा काफी अरसे से हर तलब है और इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए। आप समझते हैं कि पाकिस्तान उस नैरेटिव को बिल्ड करने में बिलखुसूस इस्लामी ममालिक में कामयाब हो गया कि अब बाकी जो लोग हैं वो भी इस पर बात करना शुरू हो गए? देखें, अगर आपने इसी तरह से बात करनी है कि जिसके अंदर हम अपने दिल को तिफल तसलियां देनी है, जिसके अंदर ये कहा कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक उससे अमल होना चाहिए, तो ये बातें तो कोई क्या नहीं है या कोई पहली दफा कही गई हैं या पहले कभी नहीं सुनी हमने, या हमारा स्टांस, हमें कश्मीर के ऊपर सफीर की जरूरत नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उस पर सफारत नहीं, उसके ऊपर जो है वो दुश्मन की मुरम्मत सही है जनाब। कश्मीर के लिए हमने क्या पहले 3 जंगें नहीं लड़ी? क्या पाकिस्तान ने खून नहीं बहाया? क्या 90% शहादतें पाकिस्तान की जो हैं और निशाने हैदर जो है वो महाज़ कश्मीर के ऊपर नहीं हुए? क्या न्यूक्लियर जो है वो हमने कश्मीर के अलावा किसी और मकसद के लिए बनाया? क्या चीन के लिए बनाया था? क्या ईरान या अफगानिस्तान के ऊपर गिराने के लिए बनाया था? तो देखें, बात यह है कि हमारा जो अजली दुश्मन है वो तो भारत है। दूसरी तरफ यह है कि ओआईसी के ऊपर मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, 2-4 ज्यादा बातें नहीं, इसमें है सीधा बॉटम लाइन। इसका बॉटम लाइन यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर गैर मामूली इजलास पिछली दफा बुलाया गया। क्या अफगानिस्तान को तमाम जो उस टाइम पे लीडरशिप इस्लामी दुनिया से आई थी समेत पाकिस्तान के, क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया उनकी हुकूमत को? क्या उन्होंने जो 1 बिलियन रियाल सऊदी अरब ने कहे थे, क्या 1 रियाल भी उसमें पिछली कॉन्फ्रेंस से लेके आज दिन तक जो है वो आया? क्या आज उनके वजीर खारजा जो है वो वहां शामिल नहीं है अफगानिस्तान के? तो फिर अब बात यह है कि कश्मीर के ऊपर आ जाए, क्या उम्मत इस्लामिया जो है वो तैयार है तिजारत तर्क करने के लिए? बाकी को छोड़ें, पाकिस्तान ने तिजारत तर्क कर दी है। क्या पाकिस्तान ने फजाई रास्ते बंद कर दिए? क्या पिछली दफा जब तक अमेरिका वहां रहा, अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड की शक्ल में भारत को इजाजत थी वहां ट्रांजिट ट्रेड करने की? क्या आपने जो है सलामती कौंसिल में जाके भारत को वोट दिया कश्मीर के बावजूद इसके कि कश्मीर को उन्होंने रद्द कर लिया था? लेकिन अब्दुल्ला भाई मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि हमने जंगें भी लड़ी, हमने कुर्बानियां भी दी, हमारे जवान शहीद भी हुए, ठीक है, हमारे फौज ने अपना किरदार अदा किया है, लेकिन आलमी सतह पर जो सिफारतकारी उसमें हम बहुत कमजोर रहे। ये तो हकीकत है कि पिछली हुकूमतों ने शायद इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं की, मुख्तलिफ फोरम पर मौका मिलने के बावजूद भी, जिसकी वजह से जो दुनिया है वो भारत के नैरेटिव के साथ चली और तिजारत को भी फरोग मिला और बाकी मामला भी उनके साथ वो खड़े रहे। अब इमरान खान साहब ने जो कोशिश की है उसके, चलिए ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ कुछ ना कुछ फवायद तो हासिल हो रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं बातचीत की हद तक तो बात शुरू हुई है। अगली बार आपसे ये चाहूंगा कि जो सऊदी वज़ीर खारजा थे शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद, उन्होंने जो आज खिताब किया, उन्होंने अफगानिस्तान के मामले के ऊपर गुफ्तगू की और उन्होंने एक दफा फिर ये कहा कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए। क्या तहफुजात लगते हैं सऊदी अरब को अब भी इस वक्त, जबकि वहां पर अब तालिबान की हुकूमत भी मौजूद है और इस हवाले से जैसे आपने कहा कि 2-3-3.5 महीने पहले भी एक अहम इजलास भी हो चुका और बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं, सऊदी अरब के क्या तहफुजात हो सकते हैं अफगानिस्तान को लेकर? देखिए, सऊदी अरब के जो तहफुजात हैं अफगानिस्तान के हवाले से वो जाहिर है
उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र किया। तो ये बता दें कि 15 अगस्त 2021 के बाद कौन सी बड़ी दहशतगर्दी हुई है। ये पता चले ना कि जी वो अपनी सरजमीन को दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, तो किस सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है। बात यह है कि और फिर उनके वसाइल क्या है। आपने ये दहशतगर्दी के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, ये बातें जब दुनिया के 48 मुमल्लिक वहां बैठे हुए थे अमेरिका समेत, और वो पिछले 20 साल से जो है $6 ट्रिलियन इस्तेमाल कर चुके थे अफगानिस्तान की जंग में, जिसमें $2.27 ट्रिलियन गबन हो गया, जो कि खुद एतराफ अमेरिका ने किया। तो उस टाइम पे क्या दहशतगर्दी पाकिस्तान की सरजमीन और मुतल्लिका जो दीगर इलाके थे, उज्बेकिस्तान और दीगर जो तुर्कमानिस्तान वगैरह साथ लगते हैं, क्या उनमें दहशतगर्दी नहीं हो रही थी? तो वो दहशतगर्दी कौन करवा रहा था उस टाइम पे, किसकी ईमा के ऊपर हो रही थी? दाइश कैसे बनी वहां, अलकायदा जैसे कैसे उसको वहां इजाजत मिल गई, और टीटीपी जो है उसको कैसे, जमातुल अहरार को किस तरीके से, उज्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ETIM जो है ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये सारी जो है वो कैसे पनप रही थी उस टाइम पे? ये सवाल जो है वो देखें, आप एक ऐसी गवर्नमेंट से ये बात कर रहे हैं जिसको आप रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछा है। ये बात की सारी बातें जो है, तकरीरें, तहरीरें, ये सारी चीजें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, श्वास भी अच्छा है। मैंने तो आपको बोला कि पाकिस्तान की इज्जत है, मैंने तो हुकूमत को जो है इस पे मुबारकबाद दी है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बॉटम लाइन में क्या उम्मत इस्लामिया के मुमालिक तिजारत तर्क कर देंगे भारत के साथ? क्या उम्मत इस्लामिया के मुमालिक जो है वो भारत के साथ जो है और कुछ नहीं तो क्या उनको, उनके शुफरा को बुला के एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? क्या हुआ है अभी तक? अब्दुल्ला भाई, जो सवालात आप पूछ रहे हैं, आप तो गहरी नजर रखते हैं, आपका तर्जिया क्या है कि इसका जो आखिर में इलाज होगा उसमें क्या होगा? सर देखिए हजूर, ये सारा इसलिए हो रहा है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हुआ है, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। यूक्रेनियन रशियन वॉर के बाद दुनिया में अमेरिका अपनी सोल सुपर पावर का स्टेटस खो चुका है और दुनिया मल्टीपोलर में चली गई है। आपने इनका जो बुनियादी बात नहीं सुनी, उसमें उन्होंने कहा और दुनिया मल्टीपोलर में चली गई है। आपने इनका जो बुनियादी बात नहीं सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही कहा, और हम इसमें जो है वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल के मुतालिक तो खुद वजीर आजम साहब जो है वो क्या अभी चंद दिन पहले फरमा गए हैं। सही, अब सही। न्यूट्रल रहे के अगर आप, इसका मतलब है कि दुनिया जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जा रही है और हम जो है न्यूट्रल रह के असल में वेस्ट के स्टांस को जो है वो तकवीयत पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हमें इस टाइम पे ईस्ट की पॉलिसी को देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, और ईस्ट की पॉलिसी क्या है वो आपके सामने है। एक नया ब्लॉक बन रहा है, एक नया जो है वो इमरजेंस है, और मैं ये समझता हूं कि OIC का ये इजलास अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो नवाजा है, और इस पे यकीनन हुकूमत वक्त जो है वो लायके तहसीन है इस मामले के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया जो है उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। UN के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फोरम जो है वो OIC है। OIC के बाद जो है फिर वो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन और दीगर इस तरह के जो लोग हैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में जब एक पावर शिफ्ट आ रहा है तो OIC क्या अपने आप को फिर जो है वो किसी ताकत के ताबे रहेगी और खामोशी इख्तियार करेगी, या अब पोजीशन लेगी? और एक साल जो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अब जो इसकी लीडरशिप मिल रही है, उसके अंदर हमें क्या किरदार अदा करना है, पाकिस्तान क्या कर पाएगा? ठीक है, ये है वो सवालात जो अभी हमें अपने आप से पूछने हैं, OIC की लीडरशिप से पूछने हैं, और ये देखना है कि क्या मगरिब का तसल्लुत हम पर अभी भी उसकी छाप मौजूद है या सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन खुर्दन बरखास्तन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने अपना तजिया दिया और उनका भी ये कहना है कि इसके जो अमली असरात है उनसे असल में फायदा उठाना है और पाकिस्तान को इसकी सरबराही भी मिलेगी और उम्मत मुसलमान के पास एक सुनहरी मौका है कि वो अपनी हैसियत और अहमियत को दुनिया के सामने मनवा सके। इस प्रोग्राम का जो आखिरी सेगमेंट है उसके ऊपर की बढ़ेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने जो है वो पाकिस्तान को $30 करोड़ की मंजूरी दी है, लेकिन यहाँ पर वक्त और ब्रेक का हमारे साथ रहेगा।
प्रोग्राम जवाब दो में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $30 करोड़ देने की मंजूरी दी है और साथ साथ जो जारी करदा एलामिया उसके मुताबिक ये कहा गया इस रकम से पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट है और निजी सरमायाकारी को जो है वो फरोग मुमकिन होगा। और कहा गया कि 2020 में जो मंजूर शुदा पहले ज़ेली प्रोग्राम के तहत ये अमल में लाई गई है। आपको ये भी बताते चले कि एशियाई तरक्याती बैंक ने जो आदाद शुमार भी जारी है उसके मुताबिक जो मुआशी तरक्की की शरह है वो बताई गई है 3.9% है और इसके बारे में ये भी गुमान किया जा रहा है कि अगले साल वो 4% तक हो सकती है। अब इस सारे मामले में जो $3 करोड़ की मंजूरी है और एशियाई तरक्याती बैंक जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को एक मुस्तहकम होने की जानिब बढ़ते हुए बता रहा है, इसमें कितनी हकायक है, कितनी सच्चाई है और इसके हवाले से क्या हकायक क्या है, इस पर बात करने के लिए हमने हमारे उमूर इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हों। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि जो आदाद शुमार एशियाई तरक्याती बैंक जाहिर कर रहा है, आप मुत्तफिक हैं और क्या वाकई इकानमी जो है वो अब मुस्तहकम होने जा रही है और मुस्तकबिल में जो शरह नमू बताई जा रही है कि 4% भी हो सकती है, क्या ये मुमकिन है सर? जी, पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि जो आदाद शुमार एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके जब 4 साल पूरे होंगे तो इसकी हमारी पाकिस्तान की औसत सालाना शरह नमू होगी 2.6%, 4 वर्षों का औसत। और जब उनके 5 साल पूरे होंगे, अगर मुद्दत पूरी होती है, तो शरह नमू होगी 3% सालाना औसत। इनको जो विरसे में मिली थी वो थी 5.6%। भारत जो है उसमें उस वक्त उनकी अफरात जो शरह नमू है वो तकरीबन 12% पर जा रही है, जबकि बांग्लादेश की जो है वो 5.5% है। मगर खास बात यह है कि भारत में जो अफरात ज़र है वो 6% है और हमारे यहाँ खुद हमारे जो आदाद शुमार है जनवरी के वो 12.2%। इसका मतलब क्या है कि भारत में जो शरह नमू है वो हमसे दुगनी ज्यादा है और महंगाई जो है वो पाकिस्तान में उनकी दुगनी से ज्यादा है, यानी दोनों तरफ से हम मार खा रहे हैं और बांग्लादेश भी इन दोनों चीजों में हमारे साथ बेहतर है। ये तो बिल्कुल ऐसी चीज है जिसको कोई झुटला नहीं सकता है। मगर क्योंकि आपका सवाल बड़ा जामे है तो आप इजाजत दें तो मैं ये बताऊं कि हमारे जो इमरान खान साहब ने अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खतरात थे उनको नजरअंदाज करके और बगैर इस्लाहात किए 18 फरवरी 2021 को जो पेट्रोल और डीजल के नरखों में कमी की और एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इजरा किया, ये IMF के साथ जो चंद हफ्ते पहले मुआहिदा हुआ था उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी और IMF उससे नाराज हो गया। वो उनका प्रोग्राम जो किस्त हमें $1 अरब मिलनी थी वो उन्होंने रोक ली। अब हमारी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब मजीद सख्त शराइत पर वो देंगे। इसकी वजह से हमारी जो रुपए की कदर जो है वो तेजी से गिर रही है। एक तो बुनियादी बात ही है, तो ये क्यों किया ये समझ बालत पर है। जब आपका मुआहिदा था तो उस पर अमल करना चाहिए था। दूसरी असल चीज ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में कोई तफसील नहीं है, मगर जो हमारी हुकूमत के आदाद शुमार है, जो स्टेट बैंक के आदाद शुमार है, अगर मैं आपको बहुत मुख्तसरन ये बताऊं कि शौकत तरीन साहब के दौर में अगर हम जुलाई से अब तक का देखें तो हम पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो $32 बिलियन रहा, $32 अरब। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा है, इतना कभी नहीं हुआ। उस वक्त भी नहीं हुआ जब 2018 में ये कह रहे थे मईशत दिवालिया होने वाली है। पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं वो $53 अरब पहुंच रही है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। रुपए की कदर मई से अब तक $29 गिर गई है, जो पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और अगर आप ये देखें कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे, वो अगस्त से अब तक कोई $4.2 अरब के गिर चुके हैं। एक और बात यह है कि अगर तफसीलात में जो इजाफा हो रहा है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से है, जो परेशान कुन है, तो $94 बिलियन की अगर आपकी तफसीलात आ गई और $35 अरब का ये कर्जों में इजाफा हो गया, बैरूनी कर्जे, तो $130 अरब जो हमें मिले वो कहाँ है अब इस वक्त? मईशत में कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, रिजल्ट भी आपके गिर रहे हैं, पैसा कहाँ चला गया इसकी तो रिपोर्ट दें। फिर हम चीन से भी कह रहे हैं हमें $10 अरब और चाहिए,
पिछले जो कर्जे दिए उसको भी हम रीशेड्यूल करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस वक्त परेशानी की बहुत ज्यादा बात है और ये खतरात हैं कि शायद 2075 तक भी अब हम फीकस आमदनी जो है वो OECD ममालिक तक नहीं पहुंचेगी और हमारे लिए खतरात ही खतरात हैं, इल्ला ये कि मईशत पर बुनियादी नौइयत की इस्लाहात की जाए। डॉक्टर साहब, एशियाई तरक्याती बैंक जो दादोशुमार जारी कर रहे हैं और जो उसकी एलामी है उसके मुताबिक तो जो उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि मुआशी सरगर्मियां बहाल हुई, कारोबार के लिए माहौल साजगार बनाया गया और उन्होंने कहा कि गरीब तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत सारे हुकूमत वक्त ने जो है वो इक़दाम किए और पाकिस्तान में महंगाई की शरह भी उन्होंने बताई 8.9%। आप जो बात कर रहे हैं तो ये तो इन हक़ाइक़ के और इन फिगर के बिल्कुल अपोजिट है और मुख्तलिफ है। तो एशियाई तरक्याती बैंक किन ज़राए से ये सारे तखमीने लगाता है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हम आपको मजीद 30 करोड़ डॉलर भी देंगे? नहीं भाई, कोई इसमें इख्तलाफ कहीं भी नहीं है। मैंने जो आपको बताया 12.2% की अफरात ज़र, ये हम हुकूमत पाकिस्तान की फिगर है। ये फिगर जो है फरवरी की है, लेटेस्ट। इन्होंने जो बताया है एशियाई तरक्याती बैंक में, वो जून तक की औसत बता रहे हैं कि वो 8 से 9% के दरमियान रहेगा। लेकिन ये था कि ये मेरे ख्याल से अब जो स्टेट बैंक खुद भी हमें बता रहा है कि ये इससे बढ़ जाएगा। हमारी स्टेट बैंक खुद कह रहा है, वो तो अपने पिछले आदाद व शुमार देख के करते हैं नंबर 1। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, उन्हीं के आदाद व शुमार के मुताबिक भारत से हमारी महंगाई दुगनी है, एक चीज। दूसरे के ये जो आपने तारीफी जुमले दिए, ये तो उन्होंने उठा लिए हैं ना वहां से। जब आप उनकी पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी परेशान कुन बातें होती हैं। हमारे रुझान ये होता है कि वो हुकूमत की तरफ से कुछ चीजें जो उनके चंद जुमले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा कि महंगाई भारत से दुगनी, शरह नमू हमारा भारत से निस्फ से कम है। अब आप ये देखिए कि 300 मिलियन डॉलर, तो उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला जब आपने 35 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है और उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट जो है वो आपको वो ये कह रहे हैं कि वो 4% रहेगी, ये 3.9% रहेगी। तो अगर इस हुकूमत को 5.6% विरसे में मिली थी, तो अगर 4% रहती है तो ये तो बहुत ही परेशान कुन है। डॉक्टर साहब, आपको एक बात बताऊं, 1980 से आज तक हमारा जो ग्रोथ रेट का औसत है वो 4.7 है। तो अगर 1980 से आज तक जो है उससे कम हम जा रहे हैं तो मुल्क तो हमारा है ना। दर्द जो होगा वो हमें और आपको होगा। वो तो कुछ डिप्लोमेटिक बातें भी करते हैं, कुछ हम उनकी जो इख्तिसाबात निकालते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। उसमें बहुत सी परेशानी की बातें हैं जो जब आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें सामने आ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसर ये बताइएगा, 1 मिनट हमारे पास मौजूद है, आप क्या समझते हैं इसकी वजूहात क्या हैं? अगर हमारी महंगाई दुगनी है और हमारी शरह नमू कम है, हमारे हमसाय ममालिक के बदले में भी कोरोना तो पूरे खित्ते में मौजूद था, फिर आप क्या समझते हैं कि हुकूमती नाअहली है, बद इंतजामी है, माफियाज का गठजोड़ है? वजूहात क्या है कि हम दोनों तरफ से पिस रहे हैं? भाई आपने तो बहुत कुछ बता दिया खुद ही। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है, माजी में भी रही है, अब कुछ ज्यादा हो गई है, वो ये है कि जो मुल्की अशराफिया है, जिसको आप माफिया भी कह सकते हैं, उनके मुफाद में उनकी खुशनुदी के लिए पॉलिसियां बनाई जाती हैं। आप आज की तारीख में देख लें, एक तीसरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम इस हुकूमत में दी है। अब बताइए कि 3 साल में अब 3 टैक्स एमनेस्टी दुनिया में कौन देता है? अब आप ये कहते हैं कि जनाब जो पैसा आप लगाएंगे वो जो काला धन उसमें लगा दें। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पहला आपका चल रहा है कि काला धन लगा दें, चोरी का पैसा लगा दें। तो अगर काला धन ही सब लगाना है तो फिर टैक्स कौन देगा? ये तो बुनियादी सवाल है। हमारा टैक्स जीडीपी रेशो इस वक्त कम है, मैंने आपसे जैसे बताया। हमारी वाहिद मुल्क है जिनकी बरामदात कम है और रेमिटेंसेस ज्यादा है। आप भारत का देख ले, बांग्लादेश का देख ले, श्रीलंका का। हो ये रहा है कि हमारे यहाँ हुंडी से पैसा बाहर जाता है और वो पैसा यहाँ वापस आता है रेमिटेंसेस से, और बाद में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के थ्रू वो बाहर चला जाता है। ठीक है। तो जब आप न टैक्सों की वसूली बढ़ा रहे हैं, न कौमी बचतें बढ़ा रहे हैं, न बैरूनी सरमायाकारी बढ़ रही है, न मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। मेरे पास जो हुकूमत के आदाद शुमार है, जो बैरूनी सरमायाकारी मजबूरी 2018 में आई थी, 2019 में उससे कमाई, 2020 में उससे कमाई, 2021 में उससे कमाई, 2022 में उससे कमाई। नंबर 1। मगर क्योंकि आपका सवाल आम है, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मेरे मुल्क की 75 बिलियन डॉलर की दरामदात है और आप डॉलर को मई से अब तक जो है तकरीबन 29 रुपए डॉलर गिरा देंगे, $1 पे 29 रुपए, तो ये जो 70 अरब डॉलर है इसके रुपए में कितने बढ़ जाएंगी कीमत, और उस पर गवर्नमेंट की कस्टम ड्यूटी कितनी बढ़ेगी?
तो टैक्स तो हुकूमत का बढ़ गया, मगर महंगाई कितनी जाओगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी। तो रुपए की इतनी कदर कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं गिरी, हमने तो गिराई है उसको। और देखिए कि रिजर्व जो है अगस्त से अब तक $4 अरब के तो हमारे रिजर्व गिर गए हैं। मैं जितने आदाद शुमार दे रहा हूँ वो हुकूमत पाकिस्तान के हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सही, बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने वो तमाम हकायक हमारे देखने वालों के लिए पेश किए जो कि हकीकत पर मबनी भी हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान के फिक्र से मौजूद हैं। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि जिस तरह से पाकिस्तान मईशत के मैदान में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है, हमारी इंतजामिया और बाकी उमूर भी इतने बेहतर हो जाएं कि आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो, हमारी जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो भी बेहतर, और डॉलर के मुकाबले में हम अपने रुपए को भी मुस्तहकम कर सकें ताकि महंगाई का ये जोर है वो कम और आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ भी मिल सके। इसी के साथ ही अपने मेजबान गुफरान चुगताई को प्रोग्राम जवाब दो से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।